الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء اکرام، طلبہ اعزام، میرے بزرگ اور دوستوں، عالمات، فاضلات، طالبات، میری ماں بہنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، کہ اللہ تر و تازہ رکھ اس شخص کو جس نے میری بات سنی، فوعاہا، اور اس کو دل میں جگہ دی، وحفظہا، اور اس کو یاد کیا. میری بات سنی، پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دی، پھر اس کو یاد کیا. رب مبلغ اوالہ من سامعہ، پھر میری بات آگے پہنچائی. ہو سکتا ہے جس کو پہنچائی ہو وہ میری بات سے زیادہ فائدہ اٹھا لے. پیغمبر سلام کی اس ترغیب کے بعد حضرات صحابہ کرام پیغمبر سلام کی ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں سمونا شروع کر دیا. ایک ایک بات، آپ کی ادائیں، آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتگو، آپ کے ارشادات. قرآن مجید نازل ہوتا وہ بھی یاد کرتے اور پیغمبر سلام کے ارشادات بھی یاد کرتے، اس لیے کہ جو آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی وحی الہی تھا، اور جو قرآن مجید تھا وہ بھی وحی الہی تھا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ہمارا پیغمبر جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. لہٰذا یہ احادیث مبارکہ بھی وحی الہی اور قرآن مجید بھی وحی الہی، یہ سب وحی. صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے. اللہ نے صحابہ کی جماعت کو عجیب بنایا تھا، ایسے عجیب حافظے بنائے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک چھوٹے سے 10 سال کی عمر کی مجلس میں 100 اشعار کسی نے پڑھے، 100 اشعار فوراً کھڑے ہو کر سارے اشعار سنا. اللہ نے صحابہ کی جماعت، خاص جماعت آپ کو دی، جس نے آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے اور میرے لیے صحابہ کا بھی انتخاب کیا. یہ عام جماعت نہیں تھی، یہ خاص جماعت تھی. تو پیغمبر صاحب کی ایک ہی ادا کو لے لی، ایک ہی ادا. یعنی صحابہ جب حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو یہ بھی بتلاتے تھے کہ پیغمبر صاحب اس وقت کیسے مسکرا رہے تھے، آپ نے اس وقت کیا بات فرمائی تھی، جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کی کیفیت کیا تھی. میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے کان سن رہے تھے. صحابہ اکرام نے حدیث مبارکہ، قرآن تو یاد کیا، حدیث مبارکہ یاد کی اور لکھی. آپ کی موجودگی میں حدیث لکھی جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک صحابی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پیغمبر سلام کی حال بات لکھ لیتے تھے. تو ایک بار نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں کسی کو، بات فرما دیتے ہیں، میں وہ بھی لکھ لیتا ہوں. فرمایا لا اقول الا حقا، فرمایا میری اس زبان مبارک سے جو بات نکلے گی وہ حق ہو، وہ بھی لکھی. چنانچہ پورا ایک صحیفہ تیار ہوا. ان کے پاس صحیفہ تھا جس کا نام تھا صحیفہ صادقہ، یعنی یہ وہ صحیفہ ہے جو پیغمبر سلام کی موجودگی میں لکھا گیا.
جس کے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے وما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ والبحث، فرمایا مجھے زندہ رہنے کی خواہش صرف دو وجہ سے۔ کیا صحابہ کا ذوق کہ میں صرف دو وجہ سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ میرے والد نے کچھ زمین اللہ کے لیے وقف کی ہے، جب اس میں اناج آتا ہے اور میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ کی احادیث کی وجہ سے جب میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو اس احادیث سناتا ہوں، فرمایا کہ مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں، حدیث سے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبہ فرماتے ہیں آپ نے بھی حدیثیں بعد میں لکھی، جابر بن عبداللہ نے لکھی، کتنے صحابہ اکرام ہیں، اور خود پیغمبر سلام نے بھی لکھوائی، تمام خطوط لکھوائے وہ حدیث ہے۔ آپ نے احکامات لکھوائے، احکام لکھوا دیتے تھے، کوئی آتا جی مجھے فلاں چیز لکھوا دے، آپ لکھ دیں۔ اکتبوا لابی شاہ، یمن سے ایک آدمی آیا، آپ نے قتل کے بارے میں تفصیلات بتائی، کہا جی مجھے لکھوا دیں۔ یہ پیغمبر سلام کے زمانے میں بھی چیزیں لکھی جاتی رہی، صحابہ نے زبانی بھی یاد کی، یہاں تک کہ 99 ہجری آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے حکم جاری کیا پیغمبر سلام کی جہاں بھی حدیثیں ہیں اس کو کتابی شکل میں لاؤ۔ یہ دوسری صدی شروع ہو چکی ہے، پہلی صدی میں صحابہ کلام لکھ رہے، یاد کر رہے، آگے پہنچا رہے، دوسری صدی آ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر احادیثیں لکھی گئی، جمع کی، ایک جگہ جمع کی۔ کتابی شکل میں آنا شروع ہو گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، مسند امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی گئی، مصنف عبدالرزاق لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی، مسند امام احمد بن حنبل لکھی گئی، لیکن یہ بڑی کتابیں تھیں۔ مسند امام بن حنبل میں 35,000 حدیثیں، اس طرح مصنف عبدالرزاق 8-10 جلدوں میں، مصنف ابن شیبہ 8-10 جلدوں میں، یہاں تک کہ جب تیسری صدی آئی، ہجری آئی، تو پھر احادیث کے انتخاب کا زمانہ آیا کہ اختصار کیا جائے۔ دیکھو احادیث کب سے لکھی جا رہی، رسول اللہ کی اپنی زندگی سے، یہ بات میرے ذہن میں رکھنا۔ میں لوگوں کی غلطی بتلانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں حدیثیں بعد میں لکھی گئی، آپ کی موجودگی میں لکھی، رسول اللہ کی موجودگی میں۔ پھر کتابی شکل میں باقاعدہ جب کتاب بنی، جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں قرآن لکھا گیا، لیکن کس پر لکھا گیا؟ کسی نے کاغذ پر لکھا، کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے لکڑی پر لکھا، کسی نے ہڈی پر لکھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 700 قاری قرآن ایک دم میں شہید ہو گئے، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا اگر قاری یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے غزوات میں، جنگوں میں، جہاد میں، اے خلیفۃ المسلمین، اے جانشین پیغمبر، تو کیا بنے گا؟ قرآن مجید کو اکٹھا کر لیجئے، کتابی شکل میں کر لیجئے۔ چنانچہ مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا، قرآن مجید، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی، قرآن مجید لکھا گیا، کتابی شکل میں آیا۔ پھر اس کتابی شکل کو مزید ترقی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دی، اس لیے وہ جامع القرآن ہے، اس لیے کہلاتے ہیں، اس کو مزید ترقی دی، اس کے صحیفے بنا کر پورے عالم میں بھیجے۔ اسی طریقے پر حدیث پیغمبر سلام کی زندگی میں بھی لکھی گئی، زبانی بھی یاد کی گئی۔ پھر باقاعدہ اس کی تدوین دوسری صدی ہجری میں ہوتی ہے، 30 صدی ہجری آئی، امام بخاری آیا، انہوں نے اختصار کیا۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں جو زبانی امام بخاری کو یاد تھیں، ان میں سے امام بخاری نے 7,275 احادیث سے یہ صحیح بخاری لکھی۔ امام مسلم نے مسلم شریف مختصر کر کے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی، سنن ابی داؤد لکھی، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، بڑے بڑے امام 30 صدی ہجری میں آئے، ان نے اختصار کیا کیونکہ وہ کتابیں پہلے لمبی تھی، 8 اور 10 جلدوں پہ تھی،
30 40 ہزار احادیث پر مشتمل تھی، ان نے اختصار کیا۔ اگر ہم کل بھی پوری سیاہ ستہ کی روایات کو اگر ہم اکٹھا کریں اور تکرار کے ساتھ تو 30 40 ہزار بنتی ساری کتابیں ملا کر، اور اگر ان کا تکرار ختم کیا جائے، امام بخاری کی کتاب جو 7275 احادیث پر مشتمل ہے، یہی کتاب میں جو حدیثیں بار بار آئی ہیں ان کو اگر ایک ان میں سے حدیث لے لی جائے تو اس کی تعداد 4000 رہ جاتی ہے۔ یہی ہر کتاب کی تقریباً تعداد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اختصار کے ساتھ، 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں، یا ویسی حدیثیں نہیں تھی وہ کہ ویسی حدیثیں تھی کوئی، نہ، وہ بھی ساری اعلیٰ حدیثیں تھیں، لیکن ان میں سے خاص حدیثیں منتخب کی۔ یہ انتخاب ہے، اس میں ساری حدیثیں امام بخاری نے نہیں ڈالی۔ اگر سارا علم اس میں ڈال دیتے کون بخاری پڑھتا؟ سال میں ختم ہو، زندگی ختم ہو جاتی، بخاری ختم نہ ہو۔ بتاؤ، یہ 7275 احادیث ہم ایک سال میں رات دن لگ لگ کے پڑھاتے ہیں۔ اگر امام بخاری کی 6 لاکھ حدیثیں آ جائیں تو عالم کتنی دیر میں بنے گا؟ پھر سب طالب علم، استاد تو پتہ نہیں ویسی فنا ہو جائے گا، لیکن جو طالب علم آئیں گے ان کے ہاتھ میں بھی آسا ہوگا اور کمر جھکی ہوگی ان کی۔ یہ انتخاب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انتخاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باب الوحی سے شروع کیا ہے، کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا، وحی سے ابتدا کی ہے، کتاب التوحید پر ختم کیا، یعنی وحی بھی توحید ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کیونکہ وحی سب سے پہلے پیغمبر پر جو آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے، اس لیے گویا کہ ابتدا بھی توحید سے ہے اور اختتام بھی توحید پر ہے، بیچ میں اعمال ہے۔ لیکن عقیدہ درست ہوگا تو سارے کام بنیں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی کام بننے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کی مثال ایسے جیسے ایک، اب اس ایک کے بعد تم اس کے دائیں طرف صفر لگاتے جاؤ، اس کا عدد بڑھتا جائے گا۔ ایک صفر لگاؤ گے 10، 2 لگاؤ گے 100، 3 لگاؤ گے 1000، 4 لگاؤ گے 10,000، 5 لگاؤ گے 1,00,000۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کے بائیں طرف صفر لگتے جائیں گے، اس ایک کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لائے، شروع میں وحی کے بعد ایمان اور آخر میں کتاب التوحید لائے کہ توحید حقیقی کیا چیز ہے، کیا کس چیز کو کہتے ہیں توحید، اس کو سمجھایا امام بخاری نے۔ اور ان لوگوں کو جو اس توحید کے خلاف بات کرتے ہیں اور اپنے طرف سے جنہوں نے عقل کی بنیاد پر عقیدے بنائے ہیں، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے کہ یہ اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں نقل چلتی ہے، عقیدے میں عقل نہیں چلتی کہ اپنی عقل سے آپ کوئی عقیدہ منتخب کر لیں، بلکہ نقل چلتی ہے اللہ رسول نے کیا فرمایا۔ اس لیے امام بخاری نے وحی سے شروع کیا ہے، وہ بھی توحید، اور کتاب الایمان بھی توحید، ایمان ہے ہی توحید کا نام، اور پھر کتاب التوحید پر ختم کیا، اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں، اور آخری باب وزن اعمال لائے ہیں۔ اس کا جوڑ لگایا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے ہر کام سے پہلے اچھی یا بری، اس کے بعد ارادہ اور عزم کر کے اس کام کو انجام دیتا ہے، پھر مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، پھر قبر میں وہ پتہ نہیں کب تک لیٹا رہے گا، پھر میدان محشر میں آئے گا، پھر میدان محشر میں 50,000 سال اس انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کے بعد آخر میں اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں شروع نیت سے ہوگا اور ختم جا کر وزن اعمال پر بات پوری ہوگی، اس کے بعد وہ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس کے درمیان کا پورا عرصہ اس نیت سے شروع ہو کر وزن اعمال تک پہنچتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جوڑ لگایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن تمہاری نیت پر نکلے گا۔ اگر اعلیٰ نیت کرو گے عمل چاہے چھوٹا ہوگا، خدا کے اس کا وزن ہوگا، اور اگر تمہاری نیت خراب ہوگی، اگر عمل بڑا ہوگا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ چنانچہ حضرت وزن اعمال کی بات آئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، ترازو۔ اللہ نے دکھا دی، اتنی بڑی ترازو تھی، حدیث شریف میں آتا ہے وہ ترازو اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھے جا سکتے، جہاں میرے آپ کے اعمال کو لے جائیں گے۔
اس لیے کہتے ہیں جس وقت میزان لائی جائے گی، وہ ترازو لایا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، فرشتے لائیں گے نا، جب السلام آئے وہ ساتھ ہوں گے، اسرافیل علیہ السلام ساتھ ہوں گے، آدم السلام ساتھ ہوں گے، ملک الموت ساتھ ہوگا، اور فرشتوں کی جماعت اس کو لائے گی، سارے فرشتے پہلے کھڑے ہوں گے، ابھی انسان حاضر نہیں ہو رہے، پہلے فرشتوں کی جماعت، فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے، من تزنو یا ربی من تزنو، آپ کس کا وزن کریں گے اتنے بڑے ترازو میں؟ اللہ فرمایا من شئتو من خلقی، اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے میں وزن کروں۔ فرشتے ڈر جائیں گے، فوراً کہیں گے ہاتھ مال ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ فرشتوں کی کیسی بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرمایا معراج کی رات میں نے فرشتہ دیکھا سجدے میں، ایک قیام میں ایک رکوع میں، میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے جبرائیل، کہا یہ جب سے پیدا ہوا ہے سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا، اور یہ ہاتھ باندھ کر قیام میں قیامت تک قیام میں رہے گا، یہ رکوع میں قیامت تک رکوع میں رہے گا، لیکن جب ترازو کو دیکھیں گے کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ڈر جائیں گے کس میں کون تو لے۔ داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھی بے ہوش ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے داؤد السلام، ہوش آیا، داؤد کیا ہوا تجھے؟ تو یہ تو ترازو دیکھنے کا شوق تھا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ اتنی نیکیاں کون لائے گا، کون بھرے گا اس کو؟ اب اللہ کے شان رحمت دیکھ، اے داؤد ایک کھجور میرے راستے میں جو دے مجھے راضی کرنے کے لیے، یہ نیت آ گئی مجھے، مقصد ہے میں خوش ہوں، ایک کھجور میرے راستے میں دے مجھے راضی کرنے کے لیے، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ وہ کھجور پورا میزان بھر دے۔ اب لو آپ لا الہ الا اللہ، اے داؤد میں لا الہ اگر کسی کو قبول کر لوں تو ایک لا الہ سے پورا میزان بھر دوں۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑا صوفی بندہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں صوفی نہیں ہے، یہ بہت بڑا صوفی ہے، کیونکہ تربیت اسلام میں سب سے پہلے نیت کی اصلاح کرائی جاتی ہے کہ اپنی نیت صحیح کرو، دل صاف کرو، نیت صحیح کرو، اور پھر ذکر اذکار دیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے شروع نیت سے کیا ہے اور ختم ذکر پہ کیا ہے۔ یہ سبحان اللہ الحمد کیا چیز ذکر ہے نا، تسبیح ہے، تسبیح پھیرو، امام بخاری کا تو تسبیح پھیرو، اور شروع کس سے کیا؟ نیت سے کیا۔ تو امام بخاری نے وزن اعمال کا باب آخر میں باندھا ہے، وَنَزُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، ہوگا تو ایک میزان، لیکن جمع استعمال کیا ہے عظمت کے لیے، لیے قسط مفرد لائے، مصدر کو اس کی صفت بنایا، وَنَزُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے تول لگائیں گے ہم۔ لوگوں نے عقل کی بنیاد پر کتنے لوگ آئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ کو علم ہے یہ اچھا یہ برا ہے، نہیں، اللہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، بھی خود دیکھ لے اپنی آنکھ سے، دیکھ، اظہار عدل کے لیے اللہ پہ علم پر فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا یہ برا ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، کچہرے میں آنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ورنہ اعمال بنی آدم وقولا یوزن، امام بخاری فرماتے ہیں اعمال تولے جائیں گے، تین چیزیں تولی جائیں گی، مختلف احادیث سے جو پتہ چلتا ہے، ایک ایک اعمال ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی شکلیں بنا دیں، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر چیز شکل ہوگی، نماز کی ایک شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، زکوٰۃ خیرات دینے کی شکل ہوگی، یہ تولیں گے۔ لوگوں نے عقل سے بنیاد پر کہا یہ تو آراز ہے، کیسے تولیں گے؟ نماز پڑھ لی ختم ہو گئی، اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، تو کیا چیز تولی جائے گی؟ یاد رکھو آخرت کے اعمال کو دنیا پر کبھی قیاس نہیں کر سکتے، یاد رکھو آخرت کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہم دنیا کی چیزوں پر قیاس کر ہی نہیں سکتے، اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جنت میں انار ہوں گے، جنت میں کھجور ہوگی، جنت میں کیلے ہوں گے، جنت میں سیب ہوں گے،
جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ ہوں گی، جنت میں جو ہے وہ شراب ہوگی، ساری چیزیں بیان ہیں، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ نے فرما دیا جنت میں وہ چیزیں ہیں مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمیت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ یہ کیوں ساتھ فرمایا کہ سمجھانے کے لیے تمہیں یہ الفاظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جا کر پتہ چلے گا۔ وہ سیب کیسا سیب، وہ انار کیسا انار، وہ کیلا کیسا کیلا، وہ گھر کیسے گھر، وہ نہری کیسی نہری، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تو الفاظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت وہاں جا کر پتہ چلے گی۔ لیکن کبھی بھی آخرت کے اعمال چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری فرما رہے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، یعنی اعمال کو اللہ وجود دے دیں گے، وزن تولا جائے گا۔ کن کے اعمال کا وزن تولا جائے گا؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور 70,000 اس امت کے وہ انسان جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ انہیں پرسرات سے ایسے گزار دیا جائے گا جیسے چمکتی بجلی ہے، جس طرح تیز ہوا ہے، جس طرح تیز رفتار گھوڑے ہیں، اس طریقے پر وہ 70,000 گزر جائیں گے، اور ان 70,000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دیں گے۔ یعنی کہ صرف 70,000 کا عدد ہے نہیں، ان کے ساتھ جن کو چاہیں گے اور لگا دیں گے۔ لیکن 70,000 وہ جو منصوص ہیں، جن میں ایک نام عکاشۃ بن محصن صحابی، یہ رسول اللہ کے خزانے دیکھ کے کیسے بانٹتے تھے رسول اللہ خزانے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی، عکاشۃ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے میں انہی میں سے ہو جاؤں، فرمایا تو ہو گیا، تو ہو گیا۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رحمت العالمین، کیسے خزانے تقسیم کہ تو ہو گیا وہ 70,000 ایسے انسان ہوگا، حساب کتاب سیدھے جنت میں، اور وہ اس کافر کو بھی کبھی اعمال نہیں تولے جائیں گے جس کافر نے کفر اور برائیاں کی ہے، کبھی نہیں کی، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ اب کون رہ جائیں گے؟ 3 طبقے رہ جائیں گے، متقین، مخلفین اور کفار۔ وہ کفار جنہوں نے کوئی دنیاوی نیکی کی ہے، جیسے والدین کی خدمت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، چلا رہنی کی ہے، ہمدردی کسی کے ساتھ کی ہے، عدل و انصاف کیا ہے، ان کا تول لگے گا۔ سب سے پہلے متقین آ جائیں گے۔ متقی وہ ہے جس نے کبیرہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ ہوتے رہے، وہ متقی ہے۔ اس کے نیکیاں پڑھنے میں رکھی جائیں گی، دائیں پڑھنے میں اس کی نیکیاں آئیں گی، اور صغیرہ گناہ جب بائیں پڑھنے میں رکھے جائیں گے تو اعلان ہو جائے گا ہم نے ویسے ہی معاف کر دیا، آپ کی تول کی ضرورت جاؤ، یعنی وہ تول کا پورا عمل ہونے سے پہلے ان کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے گناہ ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرے کفار جن نے کچھ نیکیاں کی ہیں، ان کی نیکیاں دائیں پڑھنے میں رکھی جائیں گی، یعنی کوئی کسی کو پانی پلایا، پھر کوئی کھانا کھلایا، والدین کی خدمت کی۔ لیکن دوسری جانب جب بائیں جانب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، اور ساری نیکیاں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ فرماتے ہم ان کو ہوا میں اڑا دیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ کفر اتنا بھاری ہو جائے گا کہ ساری نیکیاں ختم۔ ہاں اتنا ہوگا کہ جہنم میں طبقات ہیں، ان طبقات کے اعتبار سے اس کو زیادہ سزا کی بجائے کم سزا والے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں ایک جہنمی وہ بھی ہوں گے جن کو اتنی کم سزا دی جائے گی ان کے نیکیوں وغیرہ کی وجہ سے، دنیاوی نیکیوں کی وجہ سے، کہ اس کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ جوتے ایسے پہنائے جائیں گے جو آگ کے جوتے ہوں گے، جس کا اس کا سر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو عادل کافر ہوگا اس کی سزا میں تخفیف ہوگی بنسبت ظالم کافر کے، یعنی ان کو وہ جو دنیاوی نیکیاں کچھ نہ کچھ وہاں فائدہ دے دیں گی جہنم میں،
جہنم کے عذاب میں ان کا عذاب کم ہوگا بنسبت دوسرے کی۔ اب مخلطین رہ گئے، ہم اور آپ رہ گئے مخلطین، جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی، ان کا تول لگے گا۔ نیکیوں کے پڑھنے میں نیکی ڈالی جائے گی اور برائی کے پڑھنے میں برائی ڈالی جائے گی۔ اب تول ہوگا، اگر ذرا بھی نیکی کا پڑھنا ذرا سا جھک گیا، اعلان ہوگا اس کو جنت میں بھیج دو، اور اگر ذرا سا بھی برائی کا پڑھنا جھک گیا، اعلان ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دو، اور اگر بالکل برابر ہو جائے گا، اعلان ہوگا اس کو آراف پر اس دیوار پر پہنچا دو جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس دیوار پر اس کو پہنچا دو، جس دیوار پر وہ رہیں گے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور جنتوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ ہمیں جنت بھیج دے۔ بالآخر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ مقامی یہ اصحاب آراف ہے، آراف دیوار ہے جن دو سے، یہ مخلطین ہے۔ ذرا سی نیکی، ذرا چھوٹی سی نیکیاں کام آئیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا بالکل پڑھنا برابر ہو جائے گا اور اب ڈرے گا کہ بس میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اتنے میں مٹی کی تھیلی آ کر اس کی نیکیوں میں گرے گی، اعلان ہوگا کہ اس کی بخشش ہو گئی، کہے گا اللہ یہ کون سی مٹی ہے؟ فرمایا یہ وہ مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن کرتے وقت تو نے قبر پر ڈالی تھی، وہ مٹی ہم نے بھی سنبھال کر رکھی، چھوٹی نیکی۔ بتا کہ کھجور بھی دیتا ہے، وہ بھی کام دے دی۔ حدیث بطاقہ امام ترمذی نے نقل کی ہے، جس کے بارے میں دوسرا یہ بھی نظریہ آتا ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے، اور بڑے بڑے رجسٹر، اور ایک چھوٹی سی پرچی پر نیکی لکھی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے تولو بھائی، اور جب چھوٹی پرچی ڈالی جائے گی اور 99 دفتر ڈالے جائیں گے تو نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا وہ پرچی سے۔ اللہ فرمائیں گے تیری بخشش ہو گئی۔ وہ کہا اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کون سی؟ فرمایا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والوں کے لیے بہت امیدیں، بہت امیدیں، یاد رکھو بہت امیدیں، لیکن اس کلمے کو بچا کے لے جانا اصل ہے بات یہ۔ اعمال دراصل کلمے کے محافظ ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ اصل میں کلمے کے محافظ ہیں ساری چیزیں۔ جو آدمی ان سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کا کلمہ ہی کھینچ لیتا ہے، بات دراصل یہ ہے اس کا کلمہ ہی کھینچ لیتا ہے۔ بے نمازی ہے، بدکاریاں کرتا ہے، گناہوں میں پڑا ہے، شیطان پھر اس کے دل سے ایمان کا موتی کھینچتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے شک و شبہ لے کے جاتا ہے، اس لیے کتنے لوگ جو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب گیا تھا تو شک کا شبہ اس کے دل میں تھا۔ یہ اعمال دراصل یہ ہماری اسی کلمے کے محافظ، انسان کلمہ ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جس طرح مرگ پر فرمائی کہ کلمے پر موت آ جائے پھر پہاڑ جیسے گناہوں کا بھی خوف نہیں، کیونکہ خدا کی رحمت لینے کے مستحق ہو گیا۔ اگر یہ نہیں تو استحقاق ہی نہیں، کچھ بھی کر لے مستحق نہیں۔ کلمہ ساتھ لے جاتا ہے، پیغمبر اسلام کی سفارش، آپ نے فرمایا میری سفارش ہی گناہگاروں کے لیے۔ لیکن کلمہ بچے گا کیسے؟ اعمال سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے سے کلمہ بچتا ہے۔ تو حدیث بطاقہ میں ایک پرچی لیکن نیکی تھی، اللہ کا نام تھا۔ فرمایا املا المیزان، حدیث میں آتا ہے لا الہ کے ساتھ میں پورے میزان کو بھر دیتا ہوں۔ آدمیوں کو تولا جائے گا، حدیث شریف میں ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا پہاڑ جتنا، جب اس کو رکھیں گے تو چکاک وزن بھی، فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ میرا خادم عبداللہ، اس کے ایک پاؤں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، ایک پاؤں۔ اس لیے تینوں باتیں ہیں، کبھی صحیفے تولے جائیں گے، کبھی اعمال کی شکل بنا کر تولا جائے گا، کبھی خود عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ اقوال کہہ کے امام بخاری نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں تولا جائے گا لیکن میرا آپ کی تلاوت کو تولا جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اور اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات تھوڑی تولی جائیں گی، لیکن تلاوت کرنے والی کی تلاوت تولی جائے گی، اس کی شکل بنائی جائے گی، وہ تلاوت تولی جائے گی۔ قول یوزن، باتیں تولی جائیں گی، جو میں اور آپ باتیں کرتے ہیں نا یہ بھی تولی جائیں گی، کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہتا آدمی تین طرح کی باتیں کرتا ہے، یا تو وہ ہے جس پر کوئی ثواب نہیں ملنا، یا وہ ہے جس پر نیکی ملتی ہے، یا وہ ہے جس پر گناہ ملتا ہے۔ کہتا قیامت کے دن وہ باتیں جس پر گناہ ثواب کچھ نہیں، اس پر بھی آدمی پچھتائے گا، کاش اس جگہ پر بھی میں کوئی ایسی بات کر لیتا جس سے کوئی نیکی مجھے مل جاتی۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے جنت پہ درخت لگ جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال آدمی گھوڑا دوڑتا رہے اس کے سائے کو پار نہ کر سکے، ایک سبحان اللہ کہتا ہے۔ بلکہ سبحان اللہ اسے نیت سے بھی نہیں کہا، ذکر کی، کس چیز کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، تب بھی لگ جاتا ہے۔ قول باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کو پیش کرنے کے بعد کیا اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد سے ذکر کرتے ہیں کہ جو قسطاس لفظ ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کیونکہ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کی مناسبت سے کوئی بھی آیت ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں، یہاں وزن اعمال چل رہا ہے تو وزن سے متعلق لفظ قسطاس لے آئے۔ فرمایا یہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل کرنا۔ اس سے امام بخاری نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں پوری دنیا کے لغات کے الفاظ ہیں۔ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 100 کے قریب الفاظ دوسری زبانوں کے امام بخاری نے قرآن مجید نے لیے ہیں جو سب سے زیادہ ہلکے اور خوبصورت تھے، اس کو قرآن مجید کے اندر ایسا جڑ دیا کہ قرآن کے وہ ان کا حسن بڑھ گیا۔ اس لہذا قرآن کے یہ کہنا کہ قرآن عربی میں ہے تو اس کی عربیت پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ قرآن پورے عالم کی نمائندگی کرتا ہے، پورے عالم کی۔ فرمایا یہ رومی زبان کا لفظ، لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوسری زبانوں کے الفاظ، کبھی حبشی زبان کے لفظ بھی استعمال کیے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک بچی کو دیکھا خوبصورت لباس، فرمایا سنا 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 سنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، وہ حبشی لوگ لگ سنا سنا یعنی حسن حسن، بہت خوبصورت لگ رہی، بہت خوبصورت لگ رہی، تعریف فرمائی اس کی۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا شکمت درد، کہ تیرے شکم میں درد ہے، فارسی فرمائی آپ تیرے شکم میں درد ہے، کہ نام تسلی نماز پر ان فی الصلاۃ شفا، نماز میں شفا ہے، تیرے صلاۃ شفا بھی بڑھی جاتی ہے۔ تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں، 100 کے قریب الفاظ شمار کیے۔ اور آگے فرماتے ہیں قسط اور مقسط کا فرق بیان کرتے ہیں، قسط اور مقسط لفظ ایک ہی ہے، قسط ثلاثی مجرد میں اور مقسط ثلاثی مزید ہے۔ فرمایا جو قسط ہے مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ہے، اصل میں مصدر مقسط نہیں ہے بلکہ اقساط، اور اقساط مصدر ہے مقسط کا، یعنی مصدر المصدر ہے، یہ مصدر کا مصدر، اقساط کا مصدر قسط ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، زیر دبا باب بدلنے سے، زیر پیش بدلنے سے، زیر و زبر بدلنے سے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ قسط کا معنی یہاں فرما رہے ہیں کہ قسط ہے اس سے قاسط یا ظالم کے معنی میں، اور مقسط عادل کے معنی میں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عادل لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اما القاسطون فکانوا جہنم حطبا، فرمایا کہ ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ لفظ قسط ہے، اس علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے قسط اور قسط میں فرق کرتے، ایک ہوتا قسط، قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی انصاف ہے۔ لیکن امام بخاری فرماتے جو قسط ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جب بابی فعال میں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد عدل کا معنی آ جاتا ہے، اور ثلاثی مجرد میں استعمال ہو تو ظلم کے معنی میں آ جاتا ہے، لفظ ایک ہے۔ حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے، حضرت سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی تھے، بڑے بڑے صحابہ کی صحبت اٹھائی،
جب اس کو پکڑ کر گرفتار کرایا اس نے اور اس کے دربار میں لایا کہ حجاج بن یوسف کے، انہوں نے کہا ما تقول فیا، میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قاسط عادل، قاسط عادل۔ لوگ خوش ہو گئے کہ حجاج کی تعریف کر دی، وہ سب چاہتے تھے بچ جائے، وہ فوراً قتل کرا دیتا تھا، اتنا ظالم تھا کہ فوراً قتل کرا دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف جب مرا ہے تو اس وقت شکرانے کے نفل پڑے بڑے بڑے بزرگوں نے، یہ عجیب ہے، شکرانے کے نفل پڑے کہ ظالم سے دنیا جو ہے محفوظ ہو گئی، شکرانے نفل پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے ظالم سے جان چھوٹ۔ لہٰذا اتنا تقویٰ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ظالموں کو معاف کرتے ہیں۔ مخلوق پر ظلم کرنے والے سے پیغمبر سلام کی روایت نہیں دیکھی آپ نے؟ ایک آدمی جا رہا تھا جنازہ، صحابہ کرام نے کہا بہت برا آدمی تھا، فرمایا وجبت۔ پھر دوسرا جا رہا تھا کہ بہت اچھا، فرمایا وجبت۔ ہم نے کہا حضرت کیا؟ کہا کہ تم نے کہا نہیں برا آدمی تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، جس کے لیے اچھا آدمی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم نے صحابہ سے کیوں نہیں کہا بھی چپ کرو بھائی ایسی بات نہ کرو؟ انہوں نے کہا اس نے ایسا کیا، یعنی جو مخلوق کے اوپر ظلم کیا اس کو ذکر کیا، ایسا تھا، ایسا پڑوسی ستاتا تھا فلاں پر، اور میں واجب ہو گئی۔ اور جو برا تھا انہوں نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے انہوں نے کہا نہیں اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھ پر فتویٰ لگا دیے، تمہیں پتہ ہے؟ آخر نے کہا قاسط عادل، کہا نہیں یہ وہ قاسط ہے، اما القاسطون کانوا لجہنم حطبا، کہ ظالم جہنم کا ایندھن ہو گئی، یہ کہا ہے مجھے، تو لغوی تھا نا، اور کہا عادل سے کافر کا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ ان بتوں کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عادل وہ ہے، مجھے یعنی اس نے کہا ہے ظالم کافر۔ سعید زبیر سے پوچھا گیا، کہا ہاں میں نے یہی کہا ہے، میں نے یہی کہا، قاسط عادل۔ تو امام بخاری فرما رہے ہیں مقسط کا معنی عادل ہے اور قاسط کا معنی جائر ظالم ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن اشکاب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ الزبی یہ مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے، تو کوفی ہے لیکن مصر میں ان سے پڑھا ہے۔ امام بخاری آخری حدیث اس استاد سے لا رہے ہیں جس سے آخر میں پڑھا ہے، یہ فن ہے امام بخاری کا۔ اس کے بعد محمد بن فضیل عن عماد القعقاع عن ابی زرع حرب البجلی، ایک ابو زرع راضی ہے، امام بخاری کا استاد ہے، لیکن یہ ابو زرع بجلی ہے جہاں ابو ہریرہ کے شاگرد ہے، تابعی ہے، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث سناتے فوت ہوئے۔ کہتے ہیں انسان زندگی میں جو مقام کرتا ہے تو آخری وقت میں وہی کام انجام دیتا ہے۔ فرمایا کہ تموتون کما تحیون، تم ایسے مرو گے جیسے زندگی گزارو گے، اچھی زندگی گزارو گے اچھی موت آئے گی، بری زندگی گزارو گے بری موت آئے گی۔ کتنے لوگ تھے خدا کو یاد نہیں کرتے، جج صاحب اللہ کو یاد نہیں کیا، موت وقت کہا تو آرڈر کرتا رہا، ایسے مر گیا۔ دکاندار تھا، دکانداری وہ بھاؤ لگاتے لگاتے مر گیا۔ بلکہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں اس نے ایک ڈاکٹر نے اپنے ہسپتال میں 100 مرنے والوں کا قصہ لکھا، ان 100 میں سے صرف 2 آدمی تھے جن نے کہتے کلمہ پڑھا، 98 نے وہی بات کی جو زندگی میں کرتے تھے، 2 نے۔ فرمایا ایک حافظ قرآن تھا اور ایک اپنی ماں کا خادم تھا، ماں خدمت گزار، ان 2 نے میرے ہسپتال میں کلمہ پڑھا، باقی 98 میں وہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے گئے۔ لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، اپنی بات کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا، ہمارے شیخ کے محلے میں ایک بسوں کا کنڈکٹر رہتا تھا، بسوں میں چلتا تھا، صدر جاتا تھا، اور صدر اور کماڑی اور منوڑا، کہا کہ آخری لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صدر صدر کماڑی منوڑا، صدر صدر کماڑی منوڑا، چلا گیا۔
لا تموتون کما تحیون. ابو ذر راضی حدیث سناتے حدیث بھی کون سی؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے تھے یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور آدھی حدیث بیان کی کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ اور بہت ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لا رہے حضرات صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یاد رکھو تمام باطل فرقے ابو ہریرہ سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ بڑی کھول کر باتیں بیان کی انہوں نے، بڑی کھول کر باتیں بیان کی. 5374 حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں ہر وقت پیغمبر اسلام کے قریب رہتا تھا تاکہ آپ کی کوئی بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اور حافظے کا یہ حال تھا، حافظے کا عجیب حالت تھی ان کی کہ خلیفہ نے ان سے احادیث سنی، 1-2 گھنٹے سنتا رہا. اگلے سال پھر انہوں نے بلایا کہ وہ حدیثیں جو پچھلے سال سنائی تھی وہ سناؤ. اور وہ اس پیچھے کاتب نے پچھلے سال حدیثیں لکھی تھی، اگلے سال جب دوبارہ بیان کی تو زیر و زبر کا فرق نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت لا رہے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. امام بخاری وزن اعمال پر جو آخر میں سب کچھ ہونا ہے اس میں روایت بھی لا رہے ہیں وزن والی اور تسبیح والی کہ جس کا اعمال جس تسبیح کا وزن ہوگا اور کتنا وزن ہوگا اس کا میزان میں، اور تسبیح والی روایت کیونکہ مجلس ختم ہو رہی ہے آج مجلس علم، اور جب مجلس ختم ہو سبح بحمد ربک حین تقوم، آپ جب مجلس سے کھڑے ہو تو تسبیح بیان کیجیے، ساری لغزشیں معاف. کلمتان 2 کلام ایسے ہیں، کلام مراد ہے. حبیبتان للرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں. کہتے کلمے پیارے لگتے ہیں، پڑھنے والے بھی پیارے لگتے ہیں. قائلہما، یعنی ان کا قائل جو ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے. الرحمن کہا کہ ان کی شان رحمت ان کلمات سے اور پڑھنے والوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے اور بے شمار اجر دے دیتی ہے. یہ شان رحمت ان کی. الرحمن کہا، یہ رحمان ہے. الرحمن خفیفتان للسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہو، کوئی مشکل الفاظ نہیں. کیونکہ مشکل 3 چیزوں سے ہوتی ہے عربی زبان میں، سن لو 3 چیز سے مشکل ہوتی ہے عربی زبان. نمبر 1 الفاظ بھاری ہوں، طا صاد ضاد، حروف مستعلیہ، حروف شدہ، قاری صاحبان بیٹھے، یہ مشکل الفاظ ہیں. حروف جناب وہ حلقی، یہ مشکل الفاظ ہیں. نمبر 2 فعل ہو، فعل کا پڑھنا مشکل ہے بنسبت اسم کے، فعل پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے. اور پھر اسم میں غیر منصرف ہو وہ بھی مشکل ہے. تو 3 چیزیں مشکلات عربی زبان میں پیدا کرتی ہیں کہ حروف اپنی ذات کے اعتبار سے بھاری ہو، یا وہ افعال ہو، یا اسم ہے تو غیر منصرف ہو جس پر نہ تنوین آ سکتی ہے اور نہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیر آ سکتی ہے. کہتے ہیں عمر زمخشری بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر کشاف ہے. تفسیر کشاف تو کسی سے ملنے گئے مکہ شریف میں، یہ مکہ میں رہے، جار اللہ کہتے ہیں. تو دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا من، ان کا عمر، ان کا انصرف، چلا جا. ان کا عمر لا ینصرف، عمر منصرف نہیں ہوتا، یعنی اس پر منصرف کا معنی تو وہ نحوی اعتبار سے لے رہے تھے. ان کا عمر لا ینصرف، عمر منصرف نہیں ہوتا، وہ بھی نحوی. ان کا اذا نکرا سوری تھا، جب وہ نکرا بن جائے تو پھر اس کو جانا ہی پڑتا ہے، یعنی اس کو پہچانے نہیں تو جانا پڑتا ہے. اس میں سرفی قاعدہ، نحوی قاعدہ بھی ہے
اور ویسے بات بھی ہے، یہ علماء کلام کی وہ ہے. یہ یہاں پر اس لیے کہتے ہیں حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ نے بہت سے ایسے واقعات اور ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک کلام کے اندر وہ معنی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے جو نیچے چھپا ہوا ہے. تو وہ چھپا کبھی چھپا معنی مراد ہوتا ہے، اور اوپر بظاہر کچھ اور بات ہوتی ہے، اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے بھی اس میں کیا اشارہ دیا ہے، مجھے کیا اشارہ دیا. لکھا ہے کہ کسی بارے میں لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، وہ کسی جگہ گئے تو وہاں کے جو نواب تھے وہ کسی نے ان کو شکایت لگا دی بھی مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں آپ کے خلاف ایسے. تو انہوں نے فیصلہ کیا ان کو میں قتل کرا دوں، یعنی قاضی کا بلا کے ان کو قتل کا فیصلہ کرتے ہیں. اور کہا یہ خبر مولوی صاحب کو نہ پہنچے. مولوی صاحب گاؤں میں رہتے تھے، وہاں سے آتے جاتے تھے شہر میں. تو وہ سبزی والا جو تھا نا، وہ جب دربار کا اس کو پتہ چل گیا تو اس نے آیت لکھی ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، کہ سارے جو لوگ ہیں سردار لوگ اکٹھے ہو گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ وہ آیت ہے جو موسیٰ السلام کے بارے میں. انہیں یہ آیت لکھ کر سبزی والے نے یہ ان کو بھیجی اور نیچے لکھا کہ اس کی تفسیر معنی مجھے چاہیے، لکھ کر لے آنا. اچھا مولوی صاحب کو بھی کچھ دن سے مولانا بھی سن رہے تھے بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ شڑبڑ ہے، لیکن بات سب پوری آدھی نہیں تھی. جب یہ پہنچا سمجھ گئے کہ بھائی نکلو یہاں سے. کہتا راتوں رات چھوڑ کے چلے گئے. صبح تلاش کری تو مولانا صاحب نہیں تھی. تو لہذا وہ اگر جملہ اسمیہ بھی ہو، اسم ہو، اور اس کے اندر بھی غیر منصرف ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہے. لیکن فرمایا خفیفتان اللسان، یہ تینوں چیزیں اس میں نہیں ہیں، بہت آسان ہے پڑھنا. لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. نہ سمجھو میزان میں بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان. حدیث میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم یہ پورے میزان کو بھر دے گا. آپ کہیں گے کیسے بھر دے گا پورے میزان کو؟ میدان تو اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمان. مجھے بتاؤ یہ جو روشنی ہے، ان روشنیوں کا وجود اکٹھا کر لو تو 10 فٹ سے زیادہ نہیں، 10 فٹ مربع سے، اور اس نے پورے پنڈال کو بھرا ہوا ہے. ان میں اللہ کا نور ہے. جب یہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن وہ نور پورے میزان کو بھر دے گا. اور پھر اس نور میں اور اللہ کے نور میں فرق یہ ہے کہ یہ جو نور ہے اس کے اندر نور تو ہے، وزن نہیں ہے. لیکن اللہ کا نور وہ ہے جس میں نور بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے. اس نے اللہ کی تجلی، جب کوہ طور پر وہ نور ہی تو تھا تو کوہ طور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے، اتنا وزن تھا. لہذا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے دونوں. یہ رسول اللہ نے پہلے خبر دی. یہ چیز وہ کیا؟ مومن کہتے ہیں جی وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنا آسان ہے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اللہ کی پوری تعریف اس میں بند کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی صفات ہیں، 2 طرح کے اللہ کی صفات ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن کو عدمیہ کہتے ہیں، جن کی اللہ کی ذات سے نفی کرنی ہے، نفی النقائص، کہ اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں، اللہ کی بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں. ان کو صفات جلال کہتے ہیں. صفات جلال یہ صفات عدمیہ ہے. دوسری صفات وجودیہ ہے، اثبات الکمالات، یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ 2 طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی. ویسے ذاتیہ فعلیہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کی ہے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے کلمہ آ رہا ہے اس میں صفات جو ہے نا وہ عدمیہ اور صفات وجودیہ. صفات عدمیہ کو تنزیحات کہتے ہیں اور صفات وجودیہ کو تحمیدات کہتے ہیں. اور تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحیدات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر نقص کی نفی کرے اور سارے کمالات کو اللہ کے لیے مانے، اسی کا نام توحید ہے. انہیں سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اللہ میں آپ کو تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں. سبحان اللہ.
آپ تمام نقائص سے پاک ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے اس کلمے کو لا کر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دیتے اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح. یہودی دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، یہودی کہتے ہیں یعقوب السلام سے کچھ تھی اللہ تعالیٰ کی، یعقوب السلام جیت گئے. نعوذ باللہ. عزیر السلام کو بیٹا بنا دیا، عیسائی آئے عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں اس عقیدے کی محل کو ایسا گرایا. کہا یا قرآن صاحب کہا کہ مریم اور مریم کے بیٹا تو کھانا کھاتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہو سکتی یا بیوی ہو سکتی، اور تو جنس سے ایک ہونی چاہیے. کہا یا وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جنس ہو؟ بیٹے کی بھی جنس ہوتی، باپ سے ملتی ہے، بیوی کی بھی ملتی ہے، تو کیسے بیوی بنا دیو؟ تو کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. میں تسبیح سبحان اللہ یہ اس میں مصدر ہے. اے اللہ میں تمام نقائص سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں، بابی حمدی آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی سارے کمالات آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں. دیکھیے صفات جلال یعنی صفات عدمیہ اور صفات وجودیہ. صفات عدمیہ کی صفات جلال کہتے ہیں، صفات وجودیہ کی صفات اکرام کہتے ہیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے اللہ آپ جلال صفات والے بھی ہیں اور آپ اکرام صفات والے بھی ہیں، یعنی تمام نقائص کی آپ سے نفی ہے اور تمام کمالات آپ کے لیے ثابت ہیں. یاد رکھو جتنے کمالات ہیں جو مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے دیے ہیں، دراصل یہ اللہ کے کمالات ہیں جو ہمیں بندوں کو دیے. آج اگر ہم علم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی شان علم کی وجہ سے ہمیں علم ملا ہے. اس لیے ایک چھوٹا آدمی، ایک پستہ قد کا آدمی جا رہا تو کسی نے مذاق اڑایا، پستہ قد کا آدمی. ہم لوگوں بھی عادت اللہ معاف فرمائے، تو بڑا سمجھدار تھا، جب مذاق اڑایا وہ اس کا نام رکھا اور رک گیا. انہوں نے کہا کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ عمارت پہ کر رہا ہے یا مستری پہ کر رہا ہے؟ کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ مجھے جواب دیا. ابھی پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. بتا کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ عمارت پہ کر رہا ہے یا مستری پہ؟ کس پہ تیرا اعتراض ہے؟ وہی تو 14 طبق روشن ہو گئے. 14 روشن. بائیزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خربوزہ لے کر آئے. خربوزہ میٹھا نہیں تھا، بیوی نے بہت ڈانٹا. ایک بات تو ڈانٹتی، بڑوں بڑوں کی ایک بات ان کو ڈانٹ دیتی. بیگم تو عجیب چیز ہے، ڈانٹ دیتی. یہ کیا ہے؟ خربوزہ خریدنے نہیں آتا، بڑا ہوا شیخ وقت بنا ہوا، خربوزہ خریدنا نہیں آتا. بات بھی ایسی کرتے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر منصور حلاج شادی کر لیتا کبھی ان الحق کا نعرہ لگا ہی نہیں سکتا تھا، وہ کہ بیوی نے فرصت ہی نہیں دینی تھی اس کو. مرچ تیل اور لکڑی سے اسی کام میں دوڑائے رکھتی بیچارہ، اسی میں ذکر کرتا، پھر جا کے لکڑ لاتا، مزدوری کرتا ہے. لیکن وہ اکیلا تھا تو بس وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ کا نعرہ لگا دی. اس لیے اللہ نے ان کو ٹیڑھا رکھا مردوں کو سیدھا رکھنے کے لیے. خیر بہت ناراض ہوئی خالہ، سنتے رہے جب کچھ. انہوں نے کہا بھلی مانے سے ایک تو بات بتا، اگر اس کو میٹھا بنانا کسان کے بس میں ہوتا تو کسان کبھی بھی پھیکے پیدا نہ کرتا. اگر اس کو میٹھا بنانا دکاندار کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی پھیکے لاتے ہی نہ دکان پر. اور اگر میرے بس میں ہوتا اللہ کی بندی تو میں پاگل ہوں کہ میں ایسا لے کر آتا. اب ایک ہی ذات رہ جاتی ہے تو اسی پر اعتراض کر لی. کوئی بات نہیں. جیسے کہتے ہیں ایک زمین میں سارے پھیکے پیدا ہو گئے، یہ خربوزے، یہ ماڈرن آج کل وہ ہے. وہ لاہور لے گیا اور لگا دیا شوگر فری، سارے بک گئے، سارے ہمارے شوگر والے سارے لے گئے. کہ شوگر فری خربوزہ انہوں نے کھایا بھائی. ویسے مصر والے نے کھجور پیدا کی، شوگر فری کھجور شوگر فری. تو میں نے پوچھا ایک مصری سے یار وہ شوگر فری کیسے ہو گئی؟ کہا کہ کھجور میں جو میٹھا ہے وہ نیچے سے جاتا ہے، وہ نیچے سے اس کا میٹھا جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں،
پانی کی شکل میں، وہ بیچاری کا وجود رہ جاتا ہے، میٹھا اس میں نہیں ہوتا، تو شوگر فری ہو گئی، اور اتنی بک رہی ہے کہ سارے شوگر والوں کی لائن لگی ہوئی۔ سبحان اللہ، تمام نقائص سے میں آپ کو پاک کروں، ابھی حمدی ہی سارے کمالات کا آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں، ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم، دوبارہ کہا سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو عظمتوں والے ہیں۔ یہ دو دفعہ سبحان اللہ دو دفعہ کہا، ہم الحمدللہ ایک دفعہ کہا، کیوں؟ بہت اہم بات ہے حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ لکھی کہ یہ جو صفات ہیں نفی نقائص، سبحان اللہ میں جو صفات ہیں کہ اللہ کو عیبوں سے پاک قرار دینا، اس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں کھانا کیا ہے، پینا کیا، بیوی بچے کیا ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں زیادہ ہم ان کی نفی نقائص کرتے تو ہمیں سمجھ جائے اللہ کھاتے پیتے نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، جہت کے محتاج نہیں ہے، مکان کے محتاج نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم ان چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن کمالات، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے اللہ کے کمالات تو قیامت کے دن زیارت کے بعد بھی سمجھ نہیں آئیں گے کہ ان میں کیا کمال ہے، کیسا کمال ہے، سمجھ سے کیسے علیم ہیں، کیسے بصیر ہیں، کیسے سمیع ہیں، اب میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے الحمدللہ کہہ دیا تمام تعریفیں یا تمام کمالات آپ کے ہیں، لیکن ان کمالات کی کنہ اور حقیقت کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن سبحان اللہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خود نقائص میں ہیں تو ہم جانتے ہیں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ بس ان تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ یہ امام بخاری نے کتاب التوحید پر اور آخر میں تسبیح کی حدیث پر لا کر ختم کیا، کیونکہ سنت ہے جب مجلس ختم ہو تو تسبیح بیان کرو، جس سے انسان کی لغزشیں معاف ہو جاتی ہے اور اس مجلس میں جو نیکی ہوتی ہے وہ سب کے لیے ثابت ہو جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ میں آخر میں تمام طلباء سے اور طالبات سے جو اس سال ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ قابلیت کے بعد قبولیت ضروری ہے، خالی قابلیت کافی نہیں ہے، قبولیت نہ ہو بڑے بڑے قابل کسی کام کے نہیں رہتے، لہذا اپنے اندر قبولیت پیدا کریں۔ قبولیت کے لیے بنیادی چیز تقویٰ ہے، گناہ سے بچیں، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ارشاد ہے، اصول بیان کیا ہے کہ متقی لوگوں سے اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں، گناہ سے بچیں اور دین کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ روٹی فکر نہ کریں، روٹی تو وہ ملے گی جو خدا نے لکھ دی ہے، یاد رکھو۔ یہ جو ہمیں اسباب ملتے ہیں کہ فلانا یوں ہو گیا، فلانے کی ڈگری مل گئی، فلانا یوں ہو گیا، فلانا یوں ہو گیا، بڑا افسر لگ گیا، بھائی نہیں، روٹی کی وجہ سے لگا ہے، اس کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی ہے، یاد رکھو۔ روٹی کیونکہ اس کو اللہ نے زیادہ روٹی دینی تھی تو زیادہ روٹی والے اسباب دے دی، فیکٹری دے دی، زمین دے دی، بڑی ڈگری دے دی، لیکن روٹی کی وجہ سے اس کو ڈگری ملی ہے، روٹی کی وجہ سے منصب ملا ہے، منصب کی وجہ سے نہیں روٹی مل رہی، یاد رکھو۔ ورنہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں روٹی نہ رکھی جاتی، اگر باہری آ کر ملنی تھی، باہری آ کر اگر اس کے فیصلے ہونے تھے، فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بادشاہ وقت بنا دیتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے پلے ایک چیز بھی نہیں، وہ بادشاہ وقت بن جاتا ہے، وہ بادشاہ وقت بن جاتا۔ میں نے خود افریقہ میں بہت سے بادشاہوں کو بارے میں سنا، ہمارے دوستوں نے بتایا الف سے بے نہیں جانتے اور 15-20 سال ہو گئے ملک پر حکومت کرتے ہوئے، انگوٹھے چھاپتے ہیں حکومت کر لی، یہ حالات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو گداگر بنا دے۔ ہم نے حضرت سے سنا، ہمارے شیخ سے، حضرت مولانا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مغل بادشاہ دیکھا کہ ایسا اس کا دربار تھا کہ چڑیا پر نہیں مارتی تھی وہاں، میں نے اس کی دلی کے دروازے کے اوپر بھیک مانگتے دیکھا، فرماتے میں نے وہ دور بھی دیکھا، یہ دور حضرت سے کافی عمر ہوتی، میں نے یہ دور دیکھا کہ دلی کے دروازے پر ہم نماز پڑھ کے نکلتے، وہ مانگ رہا ہوتا اور ہم اس کے ہاتھ میں ڈالتے تھے، وہ بادشاہ وقت تھا پہلے دربار۔ یہ
لیکن دین کی خدمت کرنا، اللہ فرماتا اخلصناہم بخالص ذکر دار، ہم اپنے پیاروں کو خالص ذکر دار کے لیے کر لیتے ہیں، آخرت کی ذکر کے لیے بنا لیتے ہیں۔ جیسے روٹی اللہ تعالی نے جو مقرر وہ آپ کو ملے گی، لیکن بس اتنا ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، یاد رکھو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ آخری عمر میں مجھے رزق کی وسعت دینا۔ اکثر بزرگوں کے علماء کیا آخری عمر میں رزق کی وسعت ہو جاتی ہے۔ نصب العین بنائیں، جہاں بھی رہیں دین کی خدمت کو ترجیح دیں۔ ہاں اگر آپ کوئی اور کام بھی کرنا چاہتے منع نہیں ہے، آپ تجارت کریں وہ کریں، لیکن دین کی خدمت کو مقدم کریں، اس میں رہیں، کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے۔ میں اکثر وہ لوگ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں سرکاری خرچے پر اور پھر ڈاکٹری چھوڑ کے اور کام شروع کر دیتے ہیں، میرا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے قوم کے خرچ کرا دیے اور کام دوسرا شروع کر دیا، یا پڑھتے ہی نہ کسی اور کو جگہ دے دیتے۔ یہی آپ علماء کا ہے، آپ پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے، قوم نے خرچ کیے، اس لیے خرچ کیے کہ آپ دین کے خادم ہیں اور آپ قوم کو دین سکھائیں گے۔ آپ جہاں بھی جائیں دین کی خدمت مقدم کریں۔ آپ کو روٹی بھی میرے والد صاحب فرماتے تھے، جو آخرت چاہتا ہے وہ زاہد بن جائے، جو دنیا چاہتا ہے تاجر بن جائے، جو دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا، دین پڑھنے پڑھانے کا کام کرے۔ روٹی بھی ملے گی اور اچھی ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات میں ختم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی علماء لوگ بڑے، ہمارے شہر سے کسی نے کہا جو علماء لوگ جو ہے نا مرغے بہت کھاتے ہیں، جہاں دیکھو جو مرغا پیش ہو رہا ہے۔ بڑی پیاری بات کی میرے شیخ نے کہا، دین پڑھنے کے لیے مرغے بھی تو یہی بنتے ہیں نا استادوں کے سامنے، تو مرغے کھا لیں۔ بلکہ میرے شیخ مزان فرماتے تھے استاد کے سامنے مرغا بن بن کے ان کے اندر مرغوں کے ساتھ مناسبت ہوگی، سارے مرغے ادھر ہی آتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک علماء نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ایک آدمی کی مرغیاں انڈے دیتی ہیں، وہ ان کو دانا ڈالتا ہے، صبح اللہ کر کے ایسے پھینک دیتا، کوئی نالی میں گرتا کہیں، وہ بیچاری وہاں جا کے چنتی ہے اور تھوڑا سا پانی رکھ دیتا ہے۔ ایک مرغا وہ ہوتا ہے جو اس نے لڑوانا ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگوں کی مالش کر رہا ہے اور بادام کھلا رہا ہے، اس کو دودھ بھی پلاتا ہے، ٹانگوں کی مالش کرتا ہے اور بغل میں لے کے پھرتا ہے، بغل میں لے کے پھرتا ہے، بغل میں لے کے پھرتا ہے۔ ابھی کہیں ایک جگہ پر ہماری گاڑی پھنس گئی تو ایک آدمی آیا تو اس سے بغل میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، ہم نے کہا یار پتہ نہیں اندر سے کوئی چیز نہ نکال لے ہے، تو تھوڑی دیر میں آواز آئی، کو کو کی آواز آئی، کہا مرغا لیا وہ کوئی لڑوا کے لا رہا تھا۔ شکر الحمدللہ۔ اور اس کی خدمت کرتا ہے مرغے کی۔ تو کسی بھلے مالک سے نے پوچھا یار مرغیاں انڈے بھی دیتی ہیں، بچے پالتی ہیں، اور پھر تو بیچتا ہے، انڈے بیچتا ہے، مرغیاں بھی بیچتا ہے، پیسہ بھی آتا ہے اس سے، اور یہ مرغا تو کچھ ہی کسی کام بیٹھے ہی کرتا ہے، بس کوئی کام تو نہیں ایسا کرتا، انڈے منڈے تو نہیں دیتا، پھر تو اس کو اتنی عزت دیتا ہے، ایسے پالتا ہے بغل میں لے کر۔ جب یہ لڑتا ہے نا اور جیتتا ہے، پورے گاؤں دیہات میں میرا سر بلند ہو جاتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا تاجر تجارت کے ذریعے انڈے دے رہے ہیں، کسان کھیتی کے ذریعے انڈے دے رہا ہے، اور نوکری کر نوکری انڈے دے رہا ہے، علماء اکرام یہ اللہ ان کو خاص طریقے پر پالتے ہیں، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے مولا کے نام کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ کا نام بلند کر دیتے ہیں، کسی میدان میں اترتے ہیں۔ چنانچہ آج تک جتنے بھی فتنے آئے، انگریز سے لے کر آج تک جتنے فتنے آئے، اس کے خلاف علماء کی جماعت کھڑی ہوئی، پہلے سب سے پہلے انہیں لوگوں کو بتاؤ، لوگوں دیکھو 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 کیا ہو رہا ہے۔ قادیانیت کے فتنے کو دیکھ لیں، اگر علماء اکرام بات نہ کرتے، پہچانے نہ جاتے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے دنیا کے ممالک، اسلامی ممالک میں پاکستان کے علماء کی قربانی کی وجہ سے قادیانیت کو وہاں پر بھی وہی انہوں نے سٹیٹس دیا جو پاکستان میں ملا، تو ان کی قربانی کی وجہ سے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ کہوں گا، حکیم محمد خانوی رحمہ اللہ لکھا ہے یہ بات، حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے کہ ایک آدمی کتنی بھی سخاوت کرتا ہو
لیکن دینی مدارس اور دین والوں پر اگر خرچہ نہیں کرتا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑ نہ لے کہ دین کی اشاعت میں تو نے حصہ کیوں نہیں دیا. یہ سن لو کان کھول کر، حج کا ملفوظ موجود ہے، میں دکھا دوں گا. بہت کچھ خرچ کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن دین والوں پر خرچ نہیں کرتا. اللہ پوچھیں گے بھائی یہ دین کی اشاعت، یہاں دیکھو، یہاں آپ حضرات آئے ماشاءاللہ، کتنا بڑا مجمع، ماؤں بہنوں کا کتنا بڑا مجمع. ہاں یہ اگر یہ دینی مدارس اور دینی یہ قال اللہ قال رسول کے نغمے نہ ہوتے تو آج یہ منظر ملتا کہیں نہیں. اس لیے آپ ان مدارس سے جڑیں، ان سے محبت کریں، ان کی قدر کریں، ان علماء طلباء کو دل سے چاہیں اور ان کی خیر مانگیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.